خواجہ احمد عباس نے بہادری، بے جگری اور بے خوفی کا جوہر اپنے دادا سے ورثے میں پایا تھا، تو نانا الطاف حسین حالی سے خود تنقیدی اور اپنا محاسبہ کرنے کی صفت پائی تھی۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھ کر دوسرے معنی میں پہلی بار مسلمانوں کی اندرونی خامیوں اور کمزوریوں پر کھلی تنقید کی۔ آخر ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا لڑکا ہی یہ حق رکھتا تھا کہ بڑے ہو کر انقلاب جیسا ناول یا میری موت جیسا افسانہ لکھے، جس میں وہ ان کڑوی سچائیوں سے پردہ اٹھائے جو اس نے اس وقت کے مسلم معاشرے میں دیکھی اور محسوس کی۔ خواجہ صاحب کی تحریروں پر بار بار پابندیاں لگی، مقدمات بھی چلے، آخر کیوں؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جب ان کی تحریر کا تجزیہ کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی کمزوریوں اور خامیوں پر سے پردہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی، اور یہ بات معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے کہ اندر کا آدمی اپنے راز باہر لے جائے۔ انہوں نے افسانہ میری موت میں شیخ برہان الدین کی زبانی وہ تمام ضرب المثل، محاورے اور باتیں بیان کی ہیں جو اس وقت کے مسلم معاشرے کا حصہ تھی، لیکن خواجہ صاحب کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے گھر کی بات باہر نکال دی۔ ہمارے ہاں دوسروں کی عیب جوئی کو اپنا ذاتی حق سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنی عیب پوشی کو فرض جانا جاتا ہے۔ ایسے میں خواجہ صاحب دریا کے الٹے رخ پر تیرنے کا عمل انجام دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہر طرف سے ناراضگی مول لی۔ خواجہ احمد عباس کے اندر ایک نوعمر اور شرمیلا لڑکا بھی کہیں چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ فلم میرا نام جوکر ہو یا ناول انقلاب کے کردار، ان میں یہ لڑکا اس طرز معاشرت کی ایک علامت بن کر ابھرتا ہے۔ یہ دوہرے معیارات رکھنے والے معاشرے کا ایک دردناک پہلو ہے، جہاں دوسروں پر تنقید کرنا اور دوسروں کا مذاق اڑا کر اپنی تسلی کرنا ہی فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، جو ناول انقلاب کے کرداروں میں آپ کو دکھائی دے گا۔ ان کے نظریاتی پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو خواجہ صاحب کا حالی سے صرف خون کا ہی رشتہ نہیں تھا، ان کے ذہنی سفر میں حالی سے سر سید اور اقبال تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ سر سید کے زیر اثر حالی اور آزاد نے مقصدی ادب کی جو بنیاد رکھی، نئی نسل کے لیے ان اثرات کو قبول کرنا فطری عمل تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علامہ اقبال بر صغیر میں مسلم بیداری کے شاعر تھے، لیکن وہ سب سے پہلے قوم کی بیداری کے شاعر تھے اور غیر منقسم ہندوستان کی بیداری کے شاعر تھے۔ ہندوستان، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علامہ اقبال ہی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ادب میں باقاعدہ طور پر مقصدیت کو داخل کیا۔ بنیاد پرستی کو ادب میں فلسفہ اور مقصدیت علامہ اقبال کی دین ہے، جو آگے چل کر ترقی پسند ادب کی بنیاد بنا، ورنہ انیس اور دبیر کو چھوڑ کر پورا دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مقصدی شاعری کا تصور ہی نہیں ملتا۔ وہاں تو داغ اسکول کی شاعری ہو رہی تھی، مسی اور چوٹی کی شاعری ہو رہی تھی، یا امرت پرستی کی، کہ مسجد میں اس نے ہم کو آنکھیں دکھا کے مارا۔ واہ کیا بات! مسجد میں اس نے ہم کو آنکھیں دکھا کے مارا، کافر کی شوخی دیکھو گھر میں خدا کے مارا۔ تو اور کافر کی لپٹ جاتے ہیں وہ بجلی کے ڈر سے، الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے۔ ہمارے یہاں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بحثیں زوروں پر چلیں۔ مغرب میں پیدا ہونے والی ان تحریکوں کی بازگشت ہمارے معاشرے پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی کی بحث غلط ہے، دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، لیکن ایک پیٹ بھروں کا فلسفہ ہے اور ایک بھوکوں کا۔ شاعر جب فقیر ہوتا ہے تو کسی بھی صدی کا ہو، اسے چاند میں بھی روٹیاں ہی نظر آتی ہیں، اسے چاند میں بھی روٹیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی نے سردار جعفری سے سوال کیا تھا کہ اب تو زمانہ بہت بدل چکا ہے، آپ کے موضوعات کب بدلیں گے؟
तो उन्होंने कहा था कि जब हमारे हालात बदले। ख्वाजा साहब के सिलसिले में जब शहला नफ़ी ने मुझसे कुछ लिखने को कहा तो किताब मेरे पास कोई थी नहीं। उनका नावल इनकलाब जो सुल्ताना चाची सुल्ताना जाफरी की ज़ाती कॉपी थी और उन्होंने मुझे बख्शी थी, से दोबारा पढ़ा। चाहती थी कि कुछ लिखूं, लेकिन नावल पर लिखना काम तो बहुत दिलचस्प था, मगर एक शाम उसके लिए नाकाफ़ी थी। इस तरह मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करती या ख्वाजा साहब की तहरीर के साथ, और दोनों के साथ इंसाफ करती तो हाजरीन का क्या बनता। लिहाजा मैंने वो इरादा भी तर्क कर दिया। यहाँ मैं इस नावल का 2 सफ़े का मुख्तसर सा दीवाचा पेश करना चाह रही थी और उस पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहती थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि वक्त मैंने काफ़ी ले लिया है। एक बात मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगी कि उनकी तसनीफ़ात के बारे में जो बात कही गई थी, यानी कि उन्होंने वो नावल कुछ लोगों के ताबन से छपवाया, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अब इस किताब में यानी अपने दीवाची में लिखा है कि उन्होंने वो नावल अपने ज़ाती खर्च से छपवाया और बहुत तफसील से उन्होंने लिखा उर्दू ज़बान में। सबसे आखिर में उनकी अपनी ज़बान में सब उनके अपनी जेब खर्च से सिर्फ 1000 कॉपी छपी, जबकि दुनिया भर में हज़ार कॉपियाँ छपी और हिंदुस्तान में भी दूसरी ज़बानों में, ख़ासतौर से अंग्रेज़ी में अच्छा खासा एडिशन छपा, लेकिन उन्हें इससे कोई माली मुनाफियत नहीं हुई। ख्वाजा साहब की बात यह है कि हमें ऐसा लगता है ये सारी उनकी कामयाबियों को देख के, जो हम देखते और सुनते हैं, कि वो बहुत कामयाब आदमी थे और बहुत खुशहाल भी रहे होंगे, इतनी फिल्में बना रहे थे, लेकिन यकीन कीजिए कि ख्वाजा साहब ने जितनी तकलीफ़ें उठाई हैं तमाम ज़िंदगी, और वो इस वजह से कि जैसे राज कपूर के लिए वो फिल्म लिखते थे, उनको ऐसा नहीं था कि उनको लिखना नहीं आता था या वो लिख नहीं सकते थे, वो जो जिस तरह की आराइशी ज़बान या जो पब्लिक की डिमांड होती है।